السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ آپ کے سامنے لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، با خدا خدا کا یہی ہے در، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مکر، جو وہاں سے ہو وہ یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ علیہ صلاۃ و تسلیم میں آئیے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم صوت النبی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم نبی کی بارگاہ کا ادب و ملحوظ رکھنا۔ وہ بارگاہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ایک آیت نازل فرمائی، کیونکہ اس زمانے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر خدمت ہوتے تھے تو دیر تک گفتگو کرتے تھے۔ اس میں سے ایک حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک صحابی رسول ہیں، وہ اونچی آواز سے باتیں کرتے تھے، اور صحابہ کے نسبت آپ اونچی آواز سے بات کرتے تھے کیونکہ ان کے کان میں کم سماعت کرنے کی وہ آواز تھی، یعنی کہ دوسرے کی آواز وہ بہت کم سنتے تھے، سماعت کرنے کی اتنے طاقت نہیں تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی انداز سے کسی سوال کا جواب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آداب مصطفیٰ کا وہ دور آیا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ اللہ اللہ، کوئی اگر بات چیت کرے اونچی آواز سے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، تو فوراً رب کائنات نے قرآن عظیم کی آیت کو نازل فرمایا اور کہا، اے ایمان والو، تم نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند نہ کرو، اس لیے کہ تم نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند کرو گے تو تمہارے اعمال، جو اعمال صالحہ کی دولت ہے، غارت ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آیت نازل ہوئی، سارے صحابہ بے چین ہو گئے، تمام صحابہ اکرام بے چین ہو گئے اور سوچنے لگے یہ آیت کس معاملے سے آئے، کس کے لیے آئے ہیں۔ لیکن حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول ہیں، وہ رنج و ملال میں آ گئے، بہت بے چین ہو گئے اور کہنے لگا کہ یہ آیت مقدسہ وہ میرے ہی لیے اتری ہے، چونکہ اس محفل میں اور دربار رسالت میں اور نبی کی بارگاہ میں سب سے اونچی آواز اگر کوئی بولنے والا شخص ہے تو میں ہی ہوں۔ بے چین ہو کر کے بارگاہ مصطفیٰ سے نکلتے ہیں دوڑتے ہوئے، ایک بیابان کی طرف، ایک جگہ میں کنارے کشی ہو کر کے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا اور گر گڑانا اور آہذاری بے قراری کر رہے ہیں اور اللہ سے معافی طلبگار کر رہے ہیں، معافی چاہ رہے۔ پروردگار عالم، آج عتاب الہی پروردگار عالم اتر چکی ہے اور میں گناہ گار ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا، چونکہ دربار رسالت کی بات ہے، نبوت کی بارگاہ کی بات ہے، مصطفیٰ کائنات کی بارگاہ کی بات ہے، سارے نبیوں کے سردار کے وہ مصطفیٰ جن کے لیے ساری کائنات بنائے گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہت سوچ سوچ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو ذہن و دماغ میں گردش کرنے لگے کہ ہم نے ادب نہیں کر سکا، ہم نے اپنی آوازوں کو کنٹرول نہیں کر سکا، ہم نے اپنی آوازوں پر قابو نہیں پا سکا اور بلند آواز سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ شاید تصور کی دنیا میں کھو کر رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اور اللہ سے فریاد کر رہی ہے، پروردگار میرے گناہ کو تم معاف فرما دے۔ اسی درمیان میں حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ایک رسول ہیں، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد بھی عرض کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس، یہ تو بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو، بے چینی کیا ہے؟
تمہارے اندر اتنی بے چینی کیوں آ گئی ہے؟ رنج و غم کس لیے ہے یہ تو بتاؤ۔ حضرت ثابت بن قیس فرماتے ہیں کہ میرے دوست کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے آج کی محفل میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عتاب الہی قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی ہے۔ میں گمان کرتا ہوں کہ میرے ہی بارے میں وہ آیت مقدسہ نازل ہوئی ہے، کیونکہ دربار نبوت میں ہم سے زیادہ اونچی آواز میں بات کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے۔ میں نادم ہوں، گناہگار ہو چکا ہوں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عاصم بن عدی وہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس رو رہے ہیں، بیزاری میں ہیں، تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، دوڑتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں جا کر حال زار کو بیان کرتے ہیں۔ فدا کا بھی امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت ثابت بن قیس کو ایک چوراہے پر روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، بلکتے ہوئے میں دیکھ کے آ رہا ہوں۔ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب وجہ پوچھی گئی تو کہتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس فرماتے ہیں کہ یا رسول اے میرے ساتھی، سنو، آپ کیا دربار نبی میں حاضری نہیں دیے تھے جس وقت آیت مقدسہ جو عتاب الہی نازل ہوئی تھی؟ اس وقت کیا تمہیں پتا نہیں تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ثابت بن قیس زمین سے لپٹ کر رو رہے ہیں، زمین پر پلٹ کر رو رہے ہیں، اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اے عاصم بن عدی، اور جا کر حضرت ثابت بن قیس کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہمراہ آتے ہیں۔ آنے کے بعد میں مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر باش ہوتے ہیں۔ السلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ثابت بن قیس فرماتے ہیں کہ فدا کا ابی امی یا رسول اللہ، میری ماں باپ آپ پر قربان ہو یا نبی اللہ، آپ پر قربان ہو، میری ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، میں آج ہلاک و برباد ہو گیا ہوں یا رسول اللہ، میں عتاب الہی میں گرفتار ہو گیا ہوں، میری بخشش کا کوئی سبیل نہیں ہے، مجھے نہ جانے پروردگار عالم میرے خطاؤں کو بخشے گا کہ نہیں بخشے گا۔ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حال زار پر رحم فرمائیے، میرے حال زار پر رحم فرمائیے۔ مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ثابت بن قیس، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اطمینان رکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اے ثابت بن قیس، میں جانتا ہوں تمہارے کانوں میں آواز اس طرح نہیں پہنچ رہی ہے، بیماری کی وجہ سے تمہارے کان بہرا ہے، اونچی آواز سنتے ہو، یہ بھی خدا کو منظور ہے اور میں بھی جانتا ہوں، مگر رب کائنات نے اس آیت کریمہ کو جو نازل فرمایا ہے، اس کے صدقے توفیل سے سن لو اے ثابت بن قیس، تمہاری 3 بشارتوں کو بھی ساتھ ساتھ نزول کیا جا رہا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ثابت بن قیس، تم رو رہا تھا، رب کائنات تمہارے اوپر رحیمی اور کریمی کا دروازہ کھول دیا اور رحم کرنے کے لیے، بخشش کرنے کے لیے دربار رسالت سے یہ تمہیں بشارت دی جاتی ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں تم حاضر ہو گیا ہے اور مصطفیٰ تیرے لیے دعا کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو ثابت بن قیس، رب نے بھی تمہیں آزادی دیتی ہے، مغفرت کرتا ہے، رب بھی تجھے معاف فرما دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 بشارت ہم تجھے دیتے ہیں اور تمہاری نیکیاں غارت نہیں ہوئی ہے، تم تباہ و برباد نہیں ہوا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں تو یا رسول اللہ، وہ بتا دیا جائے وہ کون سی بشارت ہے؟ پہلے بشارت آپ فرماتے ہیں کہ ثابت بن قیس، تمہاری عمر قابل تعریف گزرے گی دنیا کے اندر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دیکھا بھی گیا، مشاہدہ بھی کیا گیا، دنیا اور زمانے نے دیکھا، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جب تک دنیا میں زندہ رہے قابل تعریف زندگی گزرتی رہی، کیونکہ مصطفیٰ نے فرما دیا، میرے آقا نے فرما دیا، اے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، میں 3 بشارت تم کو دیتا ہوں، اور وہ 3 بشارت یہ کہ تمہاری پہلی
जिंदगी जो गुजरेगी बड़ी काबिल तारीफ गुजरेगी, और जमाने ने भी देख लिया कि बड़ी काबिल के साथ उनकी जिंदगी गुजरी, बड़ी काबिलियत के साथ जिंदगी गुजरी। और दूसरे में फरमाते हैं आकाश दो जहां जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम जन्नती हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत साबित बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु के शान में फरमाते हैं कि तुम इसी जिंदगी में तुम्हारे लिए मैं बशारत देता हूं कि तुम यही इसी जिंदगी से समझ लो कि तुम जन्नती हो। दुनिया ही से ये रसूल पाक बशारत दे रहे हैं। अभी हजरत साबित बिन कैस अभी दुनिया ही में जिंदा है, मगर बशारत मेरे नबी क्लियर कर रहे हैं कि तुम जन्नती हो। और ये जन्नती होना ये भी गैब की बात है। और फिर फरमाते हैं, और एक बात ये भी फरमाते हैं कि तुम शहीद होगा, यानी कि तुम शहीदों में शामिल होगा। अल्लाह अल्लाह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से जो बात निकलती है, देखिए कैसे पूरी होती है। अल्लाहु अकबर। हजरत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक दौर ऐसा भी आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में और आपको शहीदी दर्जा मिला, आप शहीद हुए। अल्लाहु अकबर। यानी 3 बशारतें हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, और तीनों बशारतें बिल्कुल मुकम्मल और सही, और मतलब मुकम्मल अल्लाह ताला ने पूरा किया, हमने वो दर्जा अल्लाह ताला ने अता किया। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा जो तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, यानी कि ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी ऊंची आवाज से बात ना करो, जैसे तुम लोग आपस में बातचीत करते हो, ऊंच नीच बात कुछ समझते नहीं है, और इसी अंदाज से तुम आपस में उलझ जाते हो, बिगड़ जाते हो, और ऊंची आवाज से बात करके तुम निकल जाते हो। ये दरबार रिसालत है। यहाँ मुसलमानों, जब भी बात करो तो अदब से बात करो। इसलिए खुसूसी तौर पर आदाब रसूल की बारगाह को दिखलाने के लिए और समझाने के लिए हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शान में यह आयत करीमा सिर्फ नहीं बल्कि तमाम उम्मत मुसलमान को चाहिए कि जिस तरह से हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने महसूस किया अपने आप को कि शायद ये मुकद्दस आयत करीमा मेरे शान में नाजिल हुई है, मेरे ही लिए नाजिल हुई है, ये गुमान कर रहे थे, लेकिन नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सब पर ही हुक्म है कि आदाब रसूल को समझें और मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से उनसियत व मोहब्बत रखें। परवरदिगार आलम से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात हम तमामी हजरात को बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बतें अता फरमाए और हुजूर सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।